جائے گا۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا، فقہ کے لیے میرے اللہ نے پورے قرآن میں، میرے اللہ نے احادیث مبارکہ میں اس امت کو 4 دلائل دیے ہیں۔ میں یہ بات سمجھاتا ہوں بار بار، ان دلائل کو سمجھنا، ان دلائل کو نوٹ کر لو، اور یہ دلائل کسی غیر مقلد کے سامنے پیش کر دے۔ میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر ہم نے تحریر لکھی ہے، گزشتہ بھی لکھ کر دی ہے، آج تک تمہارے اس شہر پشاور میں مناظرہ کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، اور میں آج بھی کہتا ہوں ان نے آئندہ بھی تیار نہیں ہونا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ اسی شہر پشاور میں گزشتہ سال میں آیا تھا، سفید ڈیری میں آیا، غیر مقلد نوجوان کہنے لگا ہم نے مناظرہ کرانا ہے۔ میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتا ہے جی نماز پہ۔ میں نے کہا نہ تمہارے امین اللہ نے مناظرہ کرنا ہے، نہ تمہیں اس نے لکھ کر دینا ہے، تمہارے کسی بھی غیر مقلد نے عبدالعزیز ہو تب لکھ کر نہیں دے گا۔ یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے ہمارے چیلنج کو توڑ کے دکھا دو۔ اگر تمہارے اندر مذہبی غیرت موجود ہے ہمارے چیلنج کو توڑ کر دکھا دو۔ ہم تمہارے شہر میں موجود ہیں، تم چاہو میدان آج لگا لو، چاہو ہمارے جانے کے بعد لگا لو، لیکن نماز پہ تمہارا عالم تحریر نہیں کے دے سکتا۔ آمین کی بات کرے گا، رفع الیدین کی بات کرے گا، ایک ایک مسئلے کی بات کرے گا، لیکن مکمل نماز کی بات نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے میں مکمل نماز نہ دے سکتا ہوں، نہ مکمل نماز پہ مناظرہ کر سکتا ہوں۔ ہمیں پتا ہے ہمارے امام نے مکمل نماز بھی دی ہے، مکمل نماز پہ دلائل بھی دیے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے امام کی دی ہوئی نماز پر بھی اعتماد ہے، ہمیں اپنے امام کے عطا کردہ دلائل پر بھی اعتماد ہے۔ ہمیں ہمارے امام نے لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیں دلائل کی دنیا میں مسلح کیا ہے، اور وہ دلائل کا اسلحہ ہم دیوبند والے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، قرآن کریم نے دلائل 4 دیے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو میرے خدا نے قرآن کریم میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ اعراف آیت نمبر 3 ہے۔ اگر مسئلہ پیش آ جائے قرآن کھول لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر کہاں جائیں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر پیغمبر کی سنت کو کھول لو، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اللہ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر فرمایا اجماع امت کو دیکھ لو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اجماع امت کو دیکھو، اللہ اگر کسی مسئلے پہ امت کا اجماع بھی نہ ہو، یہ تو سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اعلان کیا۔ فرمائے سورہ لقمان آیت نمبر 15 دیکھ لو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پھر مجتہد کے اجتہاد کو دیکھو، امام کے قیاس کو دیکھو، تو خدا نے دلائل 4 دیے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 حدیث پیغمبر ہے، نمبر 3 اجماع امت ہے، نمبر 4 قیاس شرعی ہے، اور یہی 4 دلیلیں میرے پیغمبر نے یوں دی ہیں۔ حضرت معاذ کو رسول اللہ نے فرمایا ان عرض لک قضاء بما تقضی، اے معاذ اگر مسئلہ لوگ پوچھے تو تو جواب کیسے دے گا؟ پشاور کے سنی دوستو، یہ ترتیب میرے پیغمبر نے دی ہے۔ ایک سائل ہوتا ہے، ایک مجیب ہوتا ہے۔ سائل کا معنی الگ ہے، مجیب کا معنی الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے یوں فرمایا اے معاذ اگر مسئلہ لوگ پوچھے تو جواب تو نے دینا ہے، جواب کہاں سے دے گا؟ فرمایا اے اللہ کے پیغمبر میں مسئلہ بتاؤں گا، اقضی بکتاب اللہ، میری اس طرح تمہید کو سننا، آگے جا کے میں نے اعتراض اٹھا کے ایک جواب دینا ہے۔ اگر یہ تمہید ذہن میں ہوگی وہ جواب سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے پیغمبر قرآن سے جواب دو گا۔ رسول اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر تجھے قرآن میں نہ ملے، میں علماء طلباء کے لیے کہتا ہوں میرے پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں تجھے نہ ملے۔ کتاب اللہ میں نہ ہونا اور بات ہے، اور کتاب اللہ میں مجتہد کو نہ ملنا اور بات ہے۔ کتاب اللہ میں نہ ہونا اور بات ہے، اور کتاب اللہ میں نہ ملنا یہ اور بات ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں ہو اور معاذ تجھے نہ ملے،
فرمایا اللہ کے پیغمبر بسنت رسول اللہ، پھر میں آپ کی سنت سے مسئلہ حل کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر سنت میں نہ ہو، یہاں بھی اِلَّمْ یَکُن نہیں فرمایا، فَإِن تَجِدْ فرمایا ہے۔ اگر فَإِلَّمْ یَکُن فرماتے تو مطلب یہ تھا کہ ممکن ہے سنت میں مسئلہ نہ ہو، فرمایا ممکن ہو مگر تجھے نہ ملے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائے، میرے پیغمبر اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر خوش ہوئے، وضع صدرہ علی یمین، وضع یدہ علی صدرہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ نبی نے مبارک کا ہاتھ پھیرا ہے۔ یہاں بھی ذوق